اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سلسلہ میں آج ہم نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ کو صحیح تجوید، درست مخارج اور ہر حرف و ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ آسان انداز میں سیکھیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اسی طرح پڑھ سکیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آن کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا سبق آپ تک پہنچتا رہے، اور اسے اپنے اہل خانہ، دوستوں اور ہر اس شخص تک ضرور شیئر کریں جو قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے قرآن سیکھنے کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، اس الف کو پڑھتے وقت اسے لمبا کر کے ادا نہیں کرنا، اسے آلف نہیں پڑھنا، الف یہ بھی نہیں پڑھنا، اسے جلدی ادا کرنا ہے۔ الف الف، آگے حرف ہے جی با، با کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ با با، تا کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کریں۔ تا تا، سا کو پڑھتے وقت اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے نیچے رکھنا ہے، پھر پڑھنا ہے، اور اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ سا، زبان کو اوپر والے دانتوں کے نیچے رکھ کے پڑھیں۔ سا سا، آگے حرف ہے جی جیم، جیم کو پڑھتے وقت اسے سختی کے ساتھ اور لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ جیم جیم جیم، آگے حرف ہے جی ہا، ہا کو پڑھتے وقت حلق سے اسے ادا کرنا ہے اور سانس نکال کے اسے پڑھنا ہے۔ ہا ہا، آگے حرف ہے جی خا، خا کو پڑھتے وقت منہ کو تھوڑا سا گول کرنا ہے، پھر فوراً سیدھا کر لینا ہے اور اسے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ خا، اور یہ یاد رکھیے گا خا کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ خا خا، آگے حرف ہے جی دال، دال کو پڑھتے وقت اسے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ دال دال، آگے حرف ہے جی ذال، ذال کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اسے زال نہیں پڑھنا، اور طریقہ سماعت فرما لیں، زبان کو اوپر والے دانتوں کے نیچے رکھ کے اسے ادا کرنا ہے۔ ذال، اس میں زا کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ ذال ذال، را را را، آگے زا کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے جی۔ زا زا، آگے حرف سین کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے اور اسے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ سین سین سین، آگے حرف ہے جی شین، شین کو پڑھتے وقت اس میں بھی سیٹی کی آواز آنی چاہیے اور اسے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ شین شین، آگے حرف ہے جی صاد، صاد کو بھی پر پڑھتے ہیں اور اسے سیدھا سیدھا پڑھنا ہے، سواد نہیں پڑھنا، صاد پڑھنا ہے۔
منہ کو گول کر کے فوراً ہی سیدھا کر لینا ہے۔ صاد صاد۔ آگے حرف ہے جی ضاد۔ ضاد کو پڑھتے وقت بھی اسے لمبا ادا کرنا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے منہ کو گول کر کے فوراً ہی سیدھا کر لینا ہے۔ ضاد ضاد۔ آگے حرف ہے جی طا۔ طا کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ منہ کو گول کر کے فوراً ہی سیدھا کر لینا ہے اور اسے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ طا طا۔ آگے حرف ہے جی ظا۔ یہ طا اور ظا دونوں کو پر پڑھتے ہیں۔ ظا کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ منہ کو تھوڑا سا گول کر کے فوراً ہی سیدھا کر لینا ہے۔ ظا ظا۔ آگے حرف ہے جی عین۔ اسے عین نہیں پڑھنا، الف کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ عین نہیں پڑھنا، اس کی آواز حلق سے نکالنی ہے اور اسے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ عین عین بالکل نہیں پڑھنا، عین عین۔ آگے حرف ہے جی غین۔ غین کو بھی ہمیشہ پر پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ اسے حلق سے ادا کرنا ہے، اسے گھین نہیں پڑھنا اور اسے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ غین غین۔ آگے حرف ہے جی فا۔ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ فا فا۔ آگے حرف ہے جی قاف۔ قاف کو منہ گول کر کے اسے بھی پر پڑھنا ہے اور فوراً ہی سیدھا کر لینا ہے اور اسے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ قاف، اس کی آواز حلق سے نکالنی ہے۔ قاف قاف۔ آگے اس کاف کی آواز منہ کے اگلے حصے سے نکالنی ہے اور اسے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ کاف کاف۔ آگے حرف ہے جی لام۔ لام کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ لام لام۔ آگے حرف ہے جی میم۔ میم کو بھی لمبا کر کے ادا کریں گے۔ میم میم۔ آگے حرف ہے جی نون۔ نون کو بھی لمبا کر کے ادا کریں گے۔ نون نون۔ آگے حرف ہے جی واو۔ واو کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ واو واو۔ آگے حرف ہے جی ہا۔ ہا کی آواز ہم نے سینے سے نکالنی ہے۔ ہا ہا۔ اسے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ ہا۔ آگے حرف ہے جی حمزہ۔ یہ ساتھ لکھا ہوا ہے، پہلے بھی ہا بڑی لکھی ہوئی ہے، پھر میم ہے، ہا زبر میم ہم، زا زبر ہا، زاہ زاہ۔ آگے ہا کی آواز پھر آنی چاہیے۔ حمزہ حمزہ حمزہ۔ آگے حرف ہے جی یا۔ یا، اسے تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ یا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسے دوستوں میں مزید شیئر کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔